السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 14 اپریل ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کھرگون میں دہشت، نقل مکانی، مظلوم مساجد میں پناہ لینے پر مجبور۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق فرقہ وارانہ تشدد سے متاثر اور خوفزدہ ہزاروں مقامی مسلمان کھرگون میں نقل مکانی کو مجبور ہوئے ہیں۔ ایک مقامی کارکن نے نیشنل ہیرالڈ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی، اس میں مسلمانوں کو مسجد کے فرش پر لیٹا دکھایا گیا ہے۔ تشدد کے وقت جائے وقوع سے بھاگ کر اپنی جان بچانے والی ایک مسلم خاتون نے بتایا کہ فسادیوں نے اس کا گھر تک جلا دیا۔ معمولی ملازمت کر اپنے خاندان کی پرورش کرنے والی اس خاتون کا کہنا ہے کہ میرا پورا گھر جلا دیا گیا، میری 3 بیٹیاں ہیں اور اب ہم مسجد میں سونے کے لیے مجبور ہیں۔ کانگریس کے ایک کارکن سومل ناہٹا نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے یہاں پر امتیازی اقدامات کیے ہیں۔ ناہٹا کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی نہیں بخشا جانا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ قصورواروں کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کیا جانا چاہیے اور شیوراج سنگھ حکومت کو انصاف کو یقینی بنانا چاہیے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالانکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے مکانات اور املاک کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا ہے، مگر تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کھرگون میں تشدد بھڑکانے کے لیے کانگریس نے دہلی بی جے پی لیڈر کپل مشرا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ 11 اپریل کو رام نومی جلوس میں حصہ لینے کے لیے کھرگون میں موجود کپل مشرا کی اشتعال انگیز تقریر کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی بھڑک اٹھی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر دگ وجے سنگھ نے کپل مشرا کو تشدد کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ مشرا جہاں بھی جاتے ہیں تشدد پیدا ہوتا ہے۔ ایک پولیس افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ہمیں تصادم کے بارے میں خبریں ملی تھیں۔ احتیاطی اقدامات کرتے ہوئے ہم نے رام نومی ریلی کے منتظمین سے کہا کہ وہ تنگ گلیوں سے نہ گزریں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتھراؤ اس وقت شروع ہوا جب رام نومی کے منتظمین کی طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے اور مسلم خواتین سے متعلق نازیبا اور قابل اعتراض گانے بجائے گئے۔ سرکردہ مسلم جماعتوں اور شخصیات کی مشاورتی میٹنگ، اعلیٰ سطحی وفد کھرگون کرولی کا دورہ کرے گا۔ ملک میں مسلم اقلیت کے خلاف نفرت کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تناظر میں نئی دہلی میں سرکردہ مسلم مذہبی جماعتوں اور معروف شخصیات کی خصوصی میٹنگ ہوئی، جس میں امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر سید سعادت اللہ حسینی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، ممتاز شیعہ عالم علامہ محسن نقوی، علامہ جلال حیدر نقوی، ویلفیئر پارٹی کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر اسلام خان، مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد، ملی کونسل کے نمائندے صفی اختر، مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاؤنڈر ممبر کمال فاروقی، سرکردہ سماجی کارکن ندیم خان وغیرہ شریک تھے۔ اس میٹنگ کو جمعیت علماء ہند میم کی بھی تائید حاصل تھی۔ اس میٹنگ میں مختلف ٹھوس تجاویز پر غور و خوض ہوا۔ حالیہ فسادات خصوصاً کھرگون اور کرولی کی صورتحال اور سرکار کے رویے پر گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا کہ جلد ہی اعلیٰ سطحی وفد ان دونوں مقامات کے ساتھ ساتھ دیگر متاثرہ مقامات کا دورہ کرے گا، وہاں ہوئے نقصانات کا جائزہ لے گا، وہاں کے مقامی حکام اور ضرورت ہوئی تو وزرائے اعلیٰ سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس کے علاوہ کئی اہم ایشو زیر بحث آئے اور مربوط بنیادوں پر مشترکہ جدوجہد پر اتفاق رائے بنا۔ سر دست احتجاج نہ کرنے اور مظلوموں کی داد رسی اور ہر ممکن قانونی اور دیگر تعاون کو ترجیح دینے کی بات ہوئی۔ جلد ہی ایک اور میٹنگ ہوگی اور اس کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ میٹنگ کی صدارت انجینئر سعادت اللہ حسینی نے کی۔ مدھیہ پردیش میں مساجد میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی مہم میں تیزی۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد اور مساجد پر شرپسندوں کے حملوں کے بعد مساجد میں کیمرہ لگانے کی مہم تیز ہو گئی ہے۔ بھوپال شہر قاضی اور مفتی کے ذریعے مساجد میں کیمرہ لگانے کو لے کر محکمہ دارالقضاء اور دارالافتاء سے خط جاری کر کے مدھیہ پردیش کے سبھی مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے۔ علماء دین بدلے ہوئے حالات میں مساجد کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کو جہاں وقت کی ضرورت سے تعبیر کر رہے ہیں، وہیں مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ
काउंसलर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी मसाजिद में CCTV कैमरा लगाने की शहर काजी की अपील को अच्छी पहल से ताबीर किया है। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि मसाजिद में कैमरा लगाना अब वक्त की ज़रूरत बन गया है। अगर कोई शरारत करता है तो हमारे पास सबूत रहना चाहिए। इसलिए तमाम ही मसाजिद के ज़िम्मेदारान से अपील की गई है कि अपनी अपनी मसाजिद के बाहर CCTV कैमरे को लगाएं ताकि आने वाले शर से बचा जा सके। उधर दूसरी जानिब हरियाणा के अंदर नूह के MLA और हरियाणा कांग्रेस पार्टी के लीडर चौधरी आफ्ताब अहमद बुध को कौमी अक़लियती कमीशन पहुंचे और मुसलमानों के खिलाफ मुल्क भर में जारी हमलों पर अक़लियती कमीशन से शिकायत की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आफ्ताब अहमद ने कहा कि भारत में इस तरह की कार्रवाइयाँ अच्छी अलामत नहीं और ये बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के लिए बाइस शर्म है। मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना है, सबको एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। आफ्ताब अहमद ने कहा कि BJP हुकूमत जानबूझकर ऐसा होने दे रही है ताकि समाज में तकसीम हो और इसका सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। आफ्ताब अहमद ने वज़ीर आज़म की खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि लगता है कि सब तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियती कमीशन अपना काम करे ताकि आईनी इदारों पर आवाम का एतमाद कायम रहे। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने आफ्ताब अहमद को यकीन दिलाया कि फसादज़दा 5 रियासतों से रिपोर्ट तलब की जाएगी और मामले का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। धर्म संसद सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तराखंड हुकूमत स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को उत्तराखंड हुकूमत को हुक्म दिया कि वो धर्म संसद मामले की तहकीकात के सिलसिले में अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। उत्तराखंड हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ वक्त मांगा। उन्होंने अदालत को बताया कि रियासती पुलिस की तरफ से धर्म संसद के हवाले से 4 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 3 FIR में चार्जशीट भी पेश की गई हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि इसी तरह की धर्म संसद इतवार को शिमला में तजवीज़ की गई है और आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ऐसी बातें भी नहीं पढ़ना चाहता जो लोगों के दरमियान कही गई हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले की अगली समाअत 22 अप्रैल को होगी। इससे पहले उत्तराखंड हुकूमत को इस मामले में अपना जवाब अदालत के सामने पेश करना होगा। उधर दूसरी जानिब ज़िला सीतापुर में हाल ही में मुस्लिम ख़वातीन को इस्मत दरी की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को बुध के रोज़ यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर के SP RP सिंह ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि महंत बजरंग मुनि दास को मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ बयान देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और इसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। बादअज़ा इसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। राज ठाकरे को BJP ने जिम्मेदारी सौंपी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने गुज़िश्ता दिनों थाने में मुनाकिदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे को दोहराया था। इसी के साथ उन्होंने NCP सरबराह शरद पवार को भी तनकीद का निशाना बनाया था। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे की तनकीद का जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा कि राज ठाकरे रियासत में फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके बयानात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के जलसे में लोगों की भीड़ तो होती है लेकिन लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि चूँकि सहाफ़ी मुझसे सवाल कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। शरद पवार ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मसले पर कहा कि रियासती हुकूमत इस मसले पर गौर करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने रियासत के आवाम को इस प्रोपेगंडे से होशियार रहने का भी मशवरा दिया। NCP सरबराह ने राज ठाकरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन दिनों आम आदमी महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान है, लेकिन राज ठाकरे ने थाने में मुनाकिदा अपने जलसे आम में महंगाई और बेरोज़गारी पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। इसका सीधा मतलब ये है कि BJP ने उन्हें कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। उधर एक दूसरी खबर में वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सदर ने अजान के दौरान छत से ऊंची आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया है। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में मूवमेंट के सदर सुधीर सिंह ने इसे अपने घर से शुरू किया। आज तक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक सुधीर सिंह ने बताया कि हनुमान चालीसा अजान के हर वक्त उसी तरह लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ा जाएगा जैसे अजान होती है। मुल्क 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा।
RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ 15 سال میں بھارت دوبارہ اکھنڈ بھارت بنے گا اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ سنتوں نجومیوں کا ماننا ہے کہ 20 سے 25 سالوں میں ملک پھر سے اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیکن اگر ہم سب مل کر اس کام کو تیز کریں تو 10-15 سالوں میں ایک اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق RSS کے سربراہ نے کہا کہ جو لوگ سناتن دھرم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا بھی اس میں تعاون ہے، اگر وہ احتجاج نہ کرتے تو ہندو نہ جاگتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اٹھے گا تو مذہب سے ہی اٹھے گا، مذہب کا مقصد بھارت کا مذہب ہے، بھارت کا عروج مذہب کے عروج سے ہے۔ موہن بھاگوت نے ہریدوار میں کہا کہ بھارت ترقی کی راہ پر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، جو بھی اس کے راستے میں آئے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عدم تشدد کی بات کریں گے لیکن یہ بات ہاتھ میں لاٹھی لے کر کہی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذہن میں نفرت دشمنی نہیں، لیکن دنیا صرف طاقت پر یقین رکھتی ہے تو کیا کریں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جلیانوالہ باغ کی 103ویں برسی کے موقع پر کانگریس نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آمرانہ ذہنیت کے حوالے سے موجودہ حکومت پر حملہ بولا اور کہا کہ نئے بھارت کو بھی انہی پرانے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ کانگریس نے کہا کہ 13 اپریل 1919 کو سینکڑوں بے قصور لوگوں پر اقتدار پرستوں نے حملہ کیا تھا۔ نئے بھارت میں سینکڑوں بے قصور لوگوں پر ہر روز اقتدار پرستوں کا حملہ ہوتا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ 103 سال پہلے جلیانوالہ باغ کے قتل عام نے تاناشاہ حکمرانی کا ظلم و تشدد دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ بہادر شہیدوں کو عاجزانہ خراج عقیدت، ان کی عظیم قربانی نسلوں کو ناانصافی کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتی رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کو سلمان جاوید نے دیا جھٹکا، اعظم خان کی حمایت میں استعفے کا اعلان۔ سماجوادی پارٹی کے کئی مسلم لیڈران ان دنوں پارٹی سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ خصوصاً اعظم خان سے متعلق اکھلیش یادو کے رویے سے مسلم لیڈران مایوس ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی لیڈر سلمان جاوید رائن نے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اکھلیش یادو پر مسلمانوں کے لیے نہ بولنے کا الزام عائد کیا اور اعظم خان کی حمایت میں پارٹی سے استعفے دینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ سماجوادی پارٹی نے لیڈروں پر ہو رہی کارروائی پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس سے ناراض ہو کر وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اعظم خان کو فیملی سمیت جیل میں ڈال دیا گیا، ناہید حسن کو جیل بھیج دیا گیا، شرجیل اسلام کا پیٹرول پمپ گرا دیا گیا، مگر اکھلیش یادو خاموش رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بزدل لیڈر اپنے اراکین اسمبلی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا وہ عام کارکن کے لیے کیا آواز اٹھائے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بھارت میں انسانی حقوق پر امریکی تنقید پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان 2+2 مذاکرات میں انسانی حقوق کے معاملے پر بات نہیں ہوئی، تاہم انہوں نے کہا کہ جب بھی اس معاملے پر بات کی جائے گی بھارت اپنی رائے کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔